ٹائم کی پابندی تو اللہ نے ہمیں سکھائی، نمازوں کے اوقات مقرر ہیں، آگے چلا جائے تو نماز قضا ہو جاتی ہے، روزے کا وقت مقرر ہے، حج کا وقت مقرر ہے، حج و شہر معلومات، حج کا وقت مقرر کیا، من شہد منکم الشہر فلیصم، روزے کا وقت مقرر کیا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اور ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کے اوقات مقرر کیے۔ پھر جن چیزوں سے وقت بنتا ہے ان چیزوں کی قسم اٹھائی، والشمس، مجھے سورج کی قسم، وضحاہا، اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاہا، مجھے ستاروں کی قسم، اور مجھے والقمر اذا تلاہا، مجھے چاند کی قسم، پھر ستاروں کی قسم اٹھائی، والسماء والطارق والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی، سورج چاند ستاروں کی گردش سے اللہ تعالیٰ ٹائم بنا رہا ہے، ان تینوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی۔ پھر اوقات کی قسم اٹھائی، والضحا، مجھے چاشت کے وقت کی قسم، یہ جو اب وقت ہو رہا ہے، فجر کی قسم اٹھائی، والفجر، رات کی قسم اٹھائی، واللیل اذا یغشی، دن کی قسم اٹھائی، والنہار اذا تجلی، عصر کے وقت کی قسم اٹھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، پھر صبح کی قسم اٹھائی، والصبح اذا تنفس، پھر اللہ تعالیٰ نے والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یہ 5 قسمیں اٹھائی ہیں 5 اوقات کے ساتھ متعلق، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، 9 کی قسم، 9 تاریخ 9 ذوالحج کی قسم، 10 ذوالحج کی قسم، اور رات کی قسم جب وہ چلتی ہے۔ تو اوقات جن چیزوں سے بنتے ہیں ان کی قسم اٹھائی، جو اوقات وجود میں آتے ہیں ان کی الگ الگ قسم اٹھا کر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمارے اندر وقت کی قدر بٹھائی، وقت کی عظمت بٹھائی۔ لیکن حیرت ہوتی ہے کہ ہم ہی سب سے زیادہ اس وقت کو برباد کر رہے ہیں، ہمارے دفتروں والے الگ، تاجر الگ، زمیندار الگ، ملازم مزدور الگ، کہیں وقت کی پابندی نہیں ہے۔ وقت ہی تو سب سے بڑی دولت ہے جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے تو پوری کائنات مل کر 1 سیکنڈ کو واپس نہیں لا سکتی، وہ ہاتھوں سے نکلا ہوا کائنات زور لگا لے اسے واپس کوئی نہیں لا سکتا۔ تو ہم سب سے زیادہ اسی کو ضائع کر رہے ہیں، اور یہ لوگ اس کی قدر کر رہے ہیں، اس کی قیمت وصول کر رہے ہیں، ایک ایک منٹ کا یہ حساب رکھتے ہیں، اور ہمارے یہاں اس کا نہ کوئی حساب ہے نہ اس کو کوئی ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، یہ بہت قیمتی دولت ہے، اس کی قدر کی جائے۔ رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں کہ بہت سی بیماریاں دیر سے کھانا، دیر سے سونے سے جنم لیتی ہیں، اور پھر فجر کا سورج کون دیکھتا ہے؟ 10 بجے تو لوگ اٹھتے ہیں، 11-12 بجے ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں، 4 بجے کھانا کھاتے ہیں، پھر رات 2 بجے 12 بجے کھانا کھاتے ہیں۔ ہمارا پورا ملک بلڈ پریشر، ہارٹ، شوگر کا شکار ہو چکا ہے۔ اپنے محبوب کی زندگی کو اپنائیں، رات کو جلدی سونا سیکھیں، صبح جلدی اٹھنا سیکھیں، اور صبح یہ لوگ ورزش کر رہے ہوتے ہیں، باہر پھر رہے ہوتے ہیں، ورزش لازمی کرتے ہیں جو بوڑھے بھی۔ میں کل ہی گزر رہا تھا سڑک کے قریب سے، ایک ٹریکٹر چل رہا تھا، میری ڈرائیور پہ نظر پڑی تو دھوپ نکلی تو اس نے کرتا اتارا ہوا تھا، میرے خیال میں کوئی 80-85 سال کا بوڑھا تھا جو ٹریکٹر چلا رہا تھا، کھال اس کی لٹکی ہوئی تھی اور اس کی چھاتیاں ڈھیلی پڑی تھی، لیکن ویسی چستی سے بیٹھا تھا کہ ہمارا 30 سال کا جوان بھی اتنی چستی سے نہیں بیٹھ سکتا۔ تو میں اس ماحول میں چل رہا ہوں، اس معاشرے میں چل رہا ہوں، اس کی جو خوبی ہیں میں وہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں خوبیاں دیکھنے کا حکم ہے، باقی کمیاں تو ساری دنیا میں ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا سب سے بڑی کمی تو یہی ہے کہ اللہ پاک سے ناآشنا ہیں، آخرت سے ناآشنا ہیں، لیکن جن صفات کی وجہ سے یہ عروج پر ہیں اس کی وجہ صرف ٹیکنالوجی نہیں، بہت سی اس کی وجوہات ہیں، جس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا۔ تو ہمارے دینی طبقے میں بھی وقت کا ضائع کرنا، نہ دیندار طبقے کو اس کا احساس ہے، نہ اہل علم میں اس کی کوئی قدر ہے، نہ اہل دنیا میں اس کی کوئی قدر ہے۔ سب سے زیادہ جو چیز ضائع ہوتی ہے وہ وقت ہوتا ہے،
اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کو ہم قیمتی بنا سکیں. اللہ مجھے بھی توفیق دے. ہمیں خوبیاں دیکھنے کا حکم ہے. الحکمت ضالۃ المؤمن. جہاں بھی کوئی حکمت کی بات ملے اسے لینا ہمارے ذمہ ہے. علم تو اللہ کا دیا ہوا ہے, اس نے پھیلایا ہوا ہے, جہاں سے ملے اسے لینے کا حکم ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق.